السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں روحانی عامل۔ کیا موکل کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ پڑھائی، حساب اور کسی کام کے لیے متعلقہ وظیفے کا کیسے علم ہوتا ہے؟ عملیات کا بنیادی علم الحروف کیا ہے؟ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ موکل، پری وغیرہ بیچنے کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی پوسٹ ہی واضح کر دیتے ہیں کہ انہیں عملیات کی دنیا کا علم ہی نہیں ہے اور یہ لوگ محض پیسے بٹورنے آئے ہیں۔ آج اسی حوالے سے مختصر سی وضاحت کر رہا ہوں کہ عملیات کی دنیا دراصل کیسی ہوتی ہے اور عمل، پڑھائی، موکل وغیرہ کا نظام کیا ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کسی دن تفصیلی ویڈیو بناؤں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عملیات کی دنیا کے علوم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا عامل یا روحانی معالج اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر علم جفر، علم الحروف اور نجوم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک ہی علم کے مختلف شعبے کہتے ہیں۔ ہم جن موکلات کا ذکر کرتے ہیں ان کا بنیادی تعلق علم الحروف سے ہے۔ علم الحروف کے کئی شعبے ہیں جن میں ماہر عامل ان کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، علم الحروف دراصل حروف کا علم ہے۔ حروف کے پوری دنیا پر گہرے اثرات ہے۔ انہی حروف سے مل کر وظائف، عملیات اور پڑھائی بنتی ہے۔ تعویذات بھی علم الحروف کا حصہ ہیں۔ ابجد یعنی حروف میں سے ہر حرف اپنے اثرات رکھتا ہے اور ان حروف کی ترتیب ان اثرات کو منفی یا مثبت بناتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ نام بھی حروف کا ہی مجموعہ ہے اور جب اس سے کسی کو پکارا جائے تو اس کے اثرات بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ حروف کا علم الف سے یہ تک ہے، لیکن بظاہر چند حروف پوری دنیا کے روحانی علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ابجد میں جتنے حروف ہیں اتنے ہی ان کے بنیادی موکل ہیں۔ ہر موکل اپنے حرف سے جڑا ہے۔ ان حروف کے نتیجے میں جو عمل یا پڑھائی ترتیب دی جاتی ہے اس کے اثرات کے نتیجے میں موکل متحرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر طاقتور ترین حرف میں الف بھی شامل ہے۔ الف سے اللہ بھی ہے اور ابلیس بھی، لیکن ترتیب اور اثرات انتہائی روحانی اور شیطانی ہیں۔ ایک ذات روحانی طاقت کا منبع ہے، دوسرا شیطانی علوم کا بادشاہ ہے۔ عاملین دونوں علوم سے مدد لیتے ہیں۔ مختصر یہ سمجھ لیں کہ عاملین علم الحروف کی مدد سے روحانی کام بھی کرتے ہیں اور اسی علم کی بدولت سفلی کام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح علم الحروف کی ترتیب اور پڑھائی کے نتیجے میں مختلف مزاج کے موکل متحرک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکمل عبور نہ ہو تو عمل نہ کریں یا کم از کم کسی عامل کی نگرانی میں کریں تاکہ اس کے منفی اثرات سے بچا جا سکے۔ اس علم کی کئی شاخیں ہیں۔ کسی انسان کا نام اور اس کی ماں کا نام عامل کو یہ بتاتا ہے کہ اس سے متعلقہ کون کون سے موکل متحرک ہوں گے۔ اس کے بعد اس کا مطلوبہ کام یا مقصد یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کس حروف کے موکل کے تابع ہے اور کس وقت، ساعت اور لمحہ میں اس کے اثرات زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ایسے باریکیوں کو ایک عامل کامل ہی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد وہ عامل مختلف باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص بندے کے خاص کام کے لیے خاص وظیفہ، عمل یا پڑھائی چلہ ترتیب دیتا ہے۔ پھر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ عمل کس طرح کتنے دن کے لیے کیا جائے گا، حروف کی پڑھائی کتنی ہوگی، اور سب کا حساب لگا کر پڑھائی شروع ہوتی ہے، جس سے متعلقہ حروف کا موکل متحرک ہوتا ہے اور اس کام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو عامل متعلقہ حرف کا عامل ہو، اس حرف کا موکل اس عامل کے لیے کارآمد ہوتا ہے
اور سب سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عملیات کی دنیا دراصل انتہائی پیچیدہ اور مشکل علوم کی دنیا ہے، جہاں ایک ایک چیز کا حساب لگا کر عمل کیا جاتا ہے، اور ان سب کے بعد جو موکل کام کرتا ہے وہ اسی عامل کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عامل اور موکل کے درمیان ایک الگ تعلق بنتا ہے جو دونوں جانب کی کچھ شرائط کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کوئی بندہ کسی موکل کو اپنے تابع کرے۔ پہلے تو موکل تابع نہیں ہوتا بلکہ دوستی کرتا ہے اور پھر اسے آگے کسی کو دے دے۔ موکل بازار میں بکنے والی جنس نہیں جو خریدی یا بیچی جا سکے، اس لیے ایسے کسی بھی شخص کے ڈھانچے میں نہ آئیں جو جن، موکل، پری، ہمذات، دیوی وغیرہ بیچنے یا دینے کا دعویٰ کر رہا ہو۔ یہ سب فراڈ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے افراد کو عملیات کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ دوستو اب مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔